ہلالی صاحب، اب عدلیہ کی آزادی میں یہ مداخلت ہے، یہ اوپینین بھی پریویل کر رہی ہے اس وقت، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹانس کو لے کر عدلیہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور عدلیہ کی آزادی والا فیکٹر کتنا جسٹیفائڈ ہے، کتنا دم خم ہے اس میں؟ دیکھیے، میں اگری نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت ہے دنیا میں جو فیئر پریکٹس اور فیئر پروسیجرز کا شکار اس پہ لازمی نہیں ہے. نو کورٹ. یہ کیا کورٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک جج فیصلہ کرے گا اور اس کے ڈیسیشن کے خلاف اپیل نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو ڈیسائیڈ کرنا ایک ہی جج کرے گا سپریم کورٹ کا اور کوئی نہیں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈیسیشن جو ہوگا اس سو موٹو کیس میں ایک ہی آدمی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پروسیجرل رولز کو ایک ہی آدمی کرے گا، نیملی چیف جسٹس، اور کوئی جج نہیں. وائی؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا دوسرے جو ججز ہیں سپریم کورٹ میں، جو 2 اور 10 اور 20 دن بعد بننے والے ہیں سپریم کورٹ ججز، وہ غلط ہے؟ وہ فیصلہ نہیں لے سکتے؟ ہر ایپلیکنٹ کا حق بنتا ہے فیئر پروسیجرز. یہ 200 سال سے چل رہا ہے. آپ اگری کر رہے ہیں اس بل سے، جو بل پروپوز کیا گیا اس سے آپ اگری کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. میں اگری کرتا. میں اگری اس لیے علالی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رولز اینڈ پروسیجر جو ہے ایک جج نے نہیں بنائے، یہ سپریم کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ آئین کے تحت بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتی. مطالبہ یہ ہے کہ بننے چاہیے، لیکن بنائے گی سپریم کورٹ خود. وہ خود کہے گی کہ یہ 3 ججوں کے معاملے کے اندر آپ لے کے آئیں. اس میں بار اینڈ بینچ کا مسئلہ ہے. آئین ایک پابندی لگاتا ہے، سپریم کورٹ کو بار کرتا ہے یا تو آئین میں امینڈمنٹ لے کے آؤ اور کہو جی آئین یہ فیصلہ کرتا ہے. یہ لیگل بحث ہے بنائی طور پہ. کل جو انہوں نے بنایا ہے ویری رائٹ. جی ایک آپ پرنسپل بات کر رہے ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں. میں آپ سے جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر تو پھر میرا سوال بنتا یہ ہے کہ 12 اور 20 سال سے سپریم کورٹ جو خود کر سکتا تھا ان دی انٹرسٹ آف جسٹس، وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں مانتا ہوں آپ کی بات. لیجسلیشن نہیں کرتے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، پرواہ نہیں تھا. مگر اب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ، یہ میں اگری کرتا ہوں. کنکلوژن یہ ہے کہ یہ سب چینجز اس وقت آ رہے ہیں کہ یہ چینجز کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹو ڈیلے الیکشنز. یہ چینجز ہم مالا فائدے، بدنیتی اس میں نظر آ رہی ہے. ہلالی صاحب، میں اس سوال ایک یہاں پر پٹ ان کرنا چاہ رہی ہوں. ہم نے انٹینشن کی تو چلے ہم نے بات کر لی کہ کس انٹینشن سے یہ بل لے کر آئے وہ، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا؟ اس سے جو عریہ صاحب نے کہا کہ جس طرح سے اداروں پر جو شفافیت یقینی بنانے پر جو ابہام پیدا ہو گیا تھا، جو ساکھ متاثر ہو رہی تھی، کیا اس ترمیمی بل سے وہ ریسٹور کرنے میں مدد ملے گی؟ کیا جو اگلے آنے والے سوموٹو ہوں گے اس پر کچھ اعتبار بڑھے گا، عوام کا بھی اور جو حکومتی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو حق ہے لیجسلیشن کو ریویو کرنا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لیجسلیشن بنائیں with a foul purpose، آپ لیجسلیٹ کریں with all wrong purposes اور وہ چیلنج ہو سپریم کورٹ میں، اور کورٹ کہہ دے نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لیجسلیشن جو ہے the judiciary cannot review legislation. Of course it can. بلکہ ان کا حق ہے، ان کا ضروری ہے کہ وہ کریں. Not only that، میں تو کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو ایکشن بائی پارلیمنٹ وہ بھی رینیو ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسا نہیں ہونا چاہیے رائٹ آف اپیل نہیں ہے. کیوں ہو رائٹ آف اپیل؟ نہیں، کیسے نہیں ہو کہ ہم انفیئر پریکٹسز چاہیے؟ نو. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کریں گے کیا. یہ کمپلیکیٹ کریں گے،
یہ مثال کے طور پہ بینچز جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں، ایک جج کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ 2-3 ججز کو بٹھا دیں سینئر موسٹ ججز، وہ بینچ کو سلیکٹ کریں گے، اوکے نو ہارم، بلکہ اٹ ول میک فار اے فیئر پروسیس، ویری گڈ. مگر اگر آپ ہر چیز کو ہر وقت چیلنج کریں، ہر وقت اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کا مقصد اینڈ پرپس از تھواٹڈ اینڈ ڈیفیٹڈ، اور اونلی سو دیٹ آپ کے ایک نیفیریس جو گول ہے وچ از ڈیلے الیکشنز، اس کے پیچھے آپ لگے ہوں تو پھر وہ پرورس ہو جاتا ہے نا، وہ پھر مالا فائڈے ہو جاتا ہے، پھر وہ چل نہیں سکتا ہے. یہ ہونے لگا ہے، آپ دیکھیں گے ڈیلے اور پھر نو جسٹس. کیونکہ اس طرح کی ترمیم کا ایک مقصد نظر آ رہا ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کی کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 4 دن اور 3-2 کا پہ جو بات چل رہی ہے، تو اگر یہ سوال برقرار رہتا ہے تو اس کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا، آگے جو فیصلہ اس پر آئے گا وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا حکومت کے لیے یا باقی سٹیک ہولڈرز کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پر بنیادی سوال جو کھڑا ہو گیا پہلے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ 4-3 کا تھا بھی یا نہیں؟ دیکھیے یہ بھی کنٹروورشل ہے، مگر کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر ہے نا، وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہ بات، دنیا 90 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. مانے وہ کہتا نہیں ہے کہ دیر از اے ورلڈ آفٹر 90 days، وہ کچھ نہیں کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ، کچھ نہیں کہتا ہے. اس کا کیوں نہیں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا unless there is an emergency declared and current کہ elections نہ ہو. اور اس لیے انہوں نے کہا ہے، اور اس وقت کچھ نہیں ہے، بہانے ہیں سب، اس لیے اس نے کہا میرا تنخواہ لے لو اگر تمہارے پیسے کم ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں the world stops after 90 days. You've got to have an election within اور لگ بھگ 90 days. یہ کہتا ہے. اب کانسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا انہوں نے تو سوچا ہی نہیں نا کہ کوئی ایسا قوم، ایک سپیشیز آئے گا، ان میں سے ایک سپیشیز آف مین آئے گا، ایک خاص ذات کے، جو اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر unless one thing کہ الیکشنز ہونا ہی ہے. اب یہ تو 6 مہینے کے لیے چلانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال تک چلائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ 4 اور 3 اور 2 look at the intention، ہر چیز کا انٹینشن دیکھیں. لو کہتا ہے ہم ایکوٹی بھی دیتے ہیں، ہم نہ صرف جسٹس دیتے ہیں، ود ان جسٹس وی مسٹ گیو ایکوٹی. ایکوٹی کا مطلب یہ کہ آپ کو اگر میں نے 10 روپیہ دیا، ریسیٹ نہیں لیا، اور آپ نے مجھے پوچھا اور میں نے کہا نہیں دیا میں نے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میرا کیس ختم ہو گیا، آپ جیت گئے. نو، اس کا مطلب ہے ہر چیز پتا کر کے سوچو، ہر چیز پتا کر کے سوچو کون سچ بول رہا ہے، and come to a decision. حق دو اس کو، جسٹس دو اس کو. ہلالی صاحب پھر تو یہاں یہ سوال بھی بنتا ہے نا کہ جی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی انٹینشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. حکومت تو یہی کہہ رہی ہے، کچھ ججز نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کیا انٹینشن تھی. اگر ہم انٹینشن کی بات کریں تو پھر وہاں پہ بھی جانا چاہیے. نو ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو بتاتا ہوں انٹینشن کیا ہے. انٹینشن یہ ہے، یامین آپ سن سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں. انٹینشن یہ ہے کہ ہمیں بڑی اکثریت چاہیے، ہمیں ایک 2/3 میجورٹی چاہیے، جو بھی ہمیں واپس جا سکتے ہیں ہم الیکٹریٹ کو جب بھی. وہ ہمارے فاؤنٹ آف پاور، سوورن پیپل. مجھے میرے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایز دا چیف منسٹر آئی کین ڈیزالو. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ میں ڈیزالو کرنا چاہیے مجھے 5 سال کے بعد؟ لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل، یہ اختیار ہے. وہ کہتے ہیں جب تم چاہتے ہو ڈیزالو. اور دس اے گڈ انٹینشن کہ آپ اتنی اکثریت لیں کہ آپ ایک پرپسفل گورنمنٹ ہو، آپ کی گورنمنٹ ٹھیک سے چلے. یہ نہیں لنگڑی لوڑی کولیشن جو عمران کے پاس تھا اور جو بے نظیر کے ساتھ ہوتا تھا.
No nonsense. Why not? You can always go for a get a better, bigger majority. اور وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے. ہاں